بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے. لاکھوں درود و سلام ہو دانائے کل مولائے سب الختم الرسول ساخی کوثر شافی محشر خیر الانام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگان دین، علماء کرام، ملت کے جوانوں، مجاہدوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، دنیا کے تمام کلاموں میں افضل، اور جس فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا یعنی جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں افضل ہیں، اور جس رسول پر نازل کیا گیا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں افضل ہیں. اور یہ اس وقت نازل کیا گیا جبکہ مکے میں بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے دانشور موجود تھے. ایسے ادیب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر تھا، ایسے شعراء جن کے کلام کعبۃ اللہ پر لٹکائے جاتے تھے. اگر کسی شاعر کا کلام کعبۃ اللہ پر لٹکایا جاتا تو یہ ایک قسم کا چیلنج ہوتا کہ دنیا کا کوئی اور شاعر اس فن میں اس طرح کا قصیدہ، اس طرح کا کلام تیار نہیں کر سکتا. ایسے کل 12 معلقات، 12 قصیدے کعبۃ اللہ پر لٹکائے ہوئے تھے. لوگ حج کے لیے اور کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے دور دراز سے آتے، ان کلام کو پڑھ کے، ان قصیدوں کو پڑھ کے اشش کرنے لگتے کہ اب دنیا کا کوئی شاعر اس فن میں اس طرح کے اشعار کا مجموعہ تیار نہیں کر سکتا. اور ان 12 معلقات میں سے 7 معلقات کو کتابی شکل دی گئی، اور آج اس وقت دنیا کی بڑی بڑی عربی جامعات میں عربی فصاحت و بلاغت، عربی ادب کے لیے یہ نصاب میں شامل ہے. اس کتاب کے مطالعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت عربی فصاحت و بلاغت، عربی ادب کا کتنا اونچا معیار تھا. ایسے وقت میں قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. کتاب کا نازل کرنا
اللہ کی جانب سے ہے جو زبردست اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ مشرکین مکہ نے قرآن مجید کو آسمانی کلام ماننے سے انکار کیا تو پھر ان سے کہا گیا اگر تم قرآن مجید کو آسمانی کلام نہیں مانتے تو پھر قرآن مجید جیسا کوئی کلام پیش کر دو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ 20 سورتیں پیش کر دو۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کم سے کم 10 سورتیں پیش کر دو۔ بڑے بڑے ادیب موجود، بڑے بڑے شعراء موجود، بڑے بڑے دانشور موجود، سخت مخالفت کے باوجود انہوں نے قرآن مجید جیسا کوئی کلام تیار نہیں کیا، کوئی ایک سورت بھی پیش نہیں کی۔ اور پھر مدینہ منورہ میں منافقین سے بھی یہی کہا گیا۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو پھر اس جیسی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی کوئی ایک سورت پیش کر دو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے فلاں سورت کے مقابلے میں ایک سورت پیش کرو، نہیں، بلکہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کسی بھی ایک سورت کے مقابلے میں ایک سورت پیش کرو، اور اس ایک سورت کو پیش کرنے کے لیے کیا کرو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کون کون تمہارے مددگار ہے، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لے، اکٹھے کر لے، دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو جمع کر لے، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور حکماں کو جمع کر لے، دنیا کے بڑے بڑے شعراء اور ادبا کو جمع کر لے، ہر قسم کی صلاحیتوں کو اکٹھے کر کے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کسی ایک سورت کے مقابلے میں ایک سورت پیش کرے۔ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا یہاں پر دو باتیں کہی جا رہی ہے، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ایسا کر بھی نہیں سکیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پس اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی قرآن مجید کا یہی چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن مجید کو آسمانی کلام نہیں مانتے تو پھر دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو جمع کر لے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو جمع کر لے، بڑے بڑے دانشوروں کو جمع کر لے، بڑے بڑے شاعروں اور بڑے بڑے ادیبوں کو جمع کر لے، ہر قسم کی صلاحیتوں کو اکٹھے کر کے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کسی ایک سورت کے مقابلے میں سورت کو پیش کر دے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر ماننا پڑے گا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کتاب کا نازل کرنا اللہ کی جانب سے ہے جو زبردست اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف قسم کے معجزے دیا، لیکن یہ معجزے وقتی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی شکل میں معجزہ عطا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ وقتی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا اور عصا کی شکل میں معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بغل میں داخل کرتے اور جب نکالتے تو دیکھنے والے کے لیے سفید اور روشن ہو جاتا، اور ان کے پاس عصا تھی، لاٹھی تھی، زمین پہ ڈالتے تو وہ دوڑتا ہوا سانپ بن جاتی، جب اس کو اٹھا لیتے تو پھر وہ لاٹھی بن جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزے وقتی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کیا، بیماروں کے جسم پر وہ ہاتھ پھیرتے تو شفا یاب ہو جاتے، نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا بن جاتے۔
ان کی بینائی لوٹ آتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ وقتی تھا، لیکن سید المرسلین و رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں جو معجزہ دیا گیا ہے، یہ تا قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، یہ ختم ہونے والا معجزہ نہیں ہے. قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ نہیں، فصاحت و بلاغت تو قرآن مجید کے معجزے کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے. کئی اعتبار سے قرآن مجید معجزہ ہے، اخبار اور اخبار کے اعتبار سے معجزہ ہے. جیسے کچھ اس میں الفاظ اور جیسے کچھ اس میں ترتیب استعمال کی گئی ہے، اس اعتبار سے معجزہ ہے. اور جیسے کچھ اس کی پاکیزہ تعلیمات و احکامات ہے، اس اعتبار سے معجزہ ہے. کسی نے قرآن مجید کو کہا کہ یہ عربی ادب، عربی فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے. کسی نے قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ اس میں گزشتہ قوموں کے واقعات ہے، قصے ہے، یہ قصے کہانیوں کی واقعات کی کتاب ہے. کسی نے قرآن مجید کے بارے میں کہا یہ سائنس ٹیکنالوجی کی کتاب ہے، اس میں آسمانوں سے متعلق، زمین سے متعلق، سمندروں سے متعلق، شجر و حجر سے متعلق، انسان کی تخلیق سے متعلق بات کی گئی ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کا سب سے پہلے ہوائی جہاز کا تجربہ کرنے والا وہ ایک مسلمان تھا. اندلس کا مشہور شہر قرطبہ کا یہ باشندہ تھا، اس کا نام ہے عباس ابن فرناس. عباس ابن فرناس نے سب سے پہلے اس کا تجربہ کیا اور اس کا بنایا ہوا ہوائی جہاز کافی دیر تک فضا میں اڑتے رہا. اس کے بعد وہ گرا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آئی، تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے اور اس طرح کی سواریاں ایجاد کر سکتا ہے. تو عباس ابن فرناس نے 29واں پارہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ اپنے اوپر نہیں دیکھتے پرندے کو کیسے وہ پروں کو پھیلاتا ہے اور سکیڑتا ہے. تو اس آیت کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے اور اس طرح کی سواریاں ایجاد کر سکتا ہے. اس کے اندر جو نقص تھا دم کے بارے میں وہ بتایا کہ پرندہ اپنی دم کا سہارا لیتا ہے اور اس کے اندر اس چیز کی کمی تھی. تو غرض آپ آگے دیکھیے، ایک یورپی سائنٹسٹ وہ کافی وقت لگا کر یہ ریسرچ کیا کہ ایک ہی سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں پانیوں کو جمع کیا ہے، میٹھا پانی اور کھارا پانی. اس کی کھلی مثال بحر احمر ہے. بحر احمر میں عام خاص سبھی لوگ جا کے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. ایک ہی طرف میٹھا پانی ہے اور ایک ہی طرف کھارا پانی ہے. میٹھے پانی کا ایک قطرہ کھارے پانی میں خلط ملط نہیں ہوتا، کھارے پانی کا ایک قطرہ میٹھے پانی میں خلط ملط نہیں ہوتا. اس نے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان دونوں پانیوں کے درمیان ایک قدرتی آڑ ہے، رکاوٹ ہے جو دونوں پانیوں کو ملنے سے روک رہی ہے. تو علماء کرام نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو اس کے سامنے پیش کیا جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے دونوں پانیوں کو ایک ہی سمندر میں رکھا ہے. میٹھے پانی کا ایک قطرہ کھارے پانی میں خلط ملط نہیں ہوتا، کھارے پانی کا ایک قطرہ میٹھے پانی میں خلط ملط نہیں ہوتا. اس نے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھا، اس کے بعد کہا اگر یہ آیتیں مجھے پہلے مل جاتی میرا بہت سا وقت بچ جاتا تھا. میں نے بہت وقت لگا کر ریسرچ کیا کہ آخر کیا بات ہے دونوں پانی آپس میں نہیں مل رہے ہیں. آپ دیکھیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کوئی سائنٹسٹ جب سیب اوپر سے نیچے گرا تو اس نے سوچا کہ یہ اوپر سے نیچے کیوں گرا، اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا. اس نتیجے پہ پہنچا کہ زمین کے اندر ایک کشش ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو اپنی طرف کھینچنے والا نہیں بنایا. اس کے بعد کی آیتوں میں ہے یہ زندوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے اور مردہ چیزوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے. تو غرض اس طرح کی آیتوں کو انہوں نے کوٹ کیا اور کہا کہ سائنس ٹیکنالوجی کی کتاب ہے. کسی نے حکمت و دانائی کی کتاب قرار دیا. انہوں نے ایسے آیتوں پر ان کی نظر تھی، ایسی آیتوں کو انہوں نے کوٹ کیا جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن،
تم اپنے دشمن سے اس چیز سے دفاع کرو جو زیادہ بہتر ہے. تم اور وہ شخص جس کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائیں گا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت وہ اپنے بھائیوں سے انتقام لے سکتے تھے، انتقام لینے کے بجائے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم کہا، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں قریب کر لیا. اس طرح کی آیتوں کو کوٹ کر کے یہ کہا کہ قرآن مجید ایک حکمت و دانائی کی کتاب ہے. بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبیوں کو قرآن مجید میں سمو دیا ہے. یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ پیغام ہدایت ہے ماننے والوں کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. تو قرآن مجید پیغام رحمت ہے، پیغام ہدایت ہے، ماننے والوں کے لیے اس میں شفا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور پھر اسی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اگر کوئی بندہ قرآن مجید میں سے اتنی بھی تلاوت کر رہا ہے تو گویا اسے 30 نیکیوں کا اجر و ثواب مل رہا ہے. تو ایک ایک حرف پر یہ نیکی ہے. اور قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ ہے. قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوئی؟ قرآن مجید کی حفاظت 2 طریقے سے ہوئی. ایک حفظ کی شکل میں اور دوسرا طریقہ تحریری شکل میں. جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کرام سے، حافظ صحابہ سے کہتے ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے بعد شمار کر لو اور اس میں یاد کر لو. اور پھر کاتبین وحی جس میں سر فہرست حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے. خوش خط جو صحابہ تھے جس میں خلفائے راشدین بھی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی ہے. اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، پھر صدیق اکبر کے دور میں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش رہے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کا کہنا ہے ہم لکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ جب بھی قرآن مجید کا نزول ہوگا ہم اس کی کتابت کریں گے، ہم اس کو تحریری شکل میں اس کو لکھ کر محفوظ کر لیں گے. اور کس پر یہ لکھا جاتا تھا؟ وہ ہڈیاں جو چوڑی قسم کی ہوتی، اور پھر کھجور کے پتوں کے وہ حصے، وہ شاخیں جو چکلا نما ہوتی، پتھر کے ٹکڑے، اونٹ کے چمڑے، اس کو محفوظ کیا جاتا کتابت کے لیے، اس میں خطاطی کرنے کے لیے. جب بھی آیتوں کا نزول ہوتا اس میں خوشخط صحابہ اس میں لکھ لیتے، لکھ کر محفوظ کرتے. تو قرآن مجید کو 2 طریقے سے محفوظ کیا گیا، حفظ کی شکل میں اور دوسرا لکھ کر تحریری شکل میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر مسند خلافت پر فائز ہوئے. جنگ یمامہ پیش آئی، گھمسان کی جنگ ہوئی، مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ اپنے جانوں کی قربانی دی. اس میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہوئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کو توجہ دلائی کہ آپ قرآن مجید کو تحریری شکل میں باقاعدہ کتابی شکل دیں، اس کو محفوظ کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور یہ ذمہ داری دی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جتنے حفاظ کرام ہیں یا پھر جن کے پاس قرآن مجید کی آیتیں محفوظ ہیں تحریری شکل میں وہ سب پیش کر دیں. اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے بہت ہی احتیاط اور بہت ہی باریکی سے قرآن مجید کو کتابی شکل میں تیار کیا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قرآن مجید کی کتابت کراتے، کتابت مکمل ہونے کے بعد کہتے زید تم نے کیا لکھا، پڑھ کے سناؤ، تلاوت کرو. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے. اگر کوئی حرف چھوٹ جاتا، کوئی لفظ چھوٹ جاتا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح کرتے اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کو تصحیح کر لیتے، اس کو لکھ لیتے تھے.
صدیق اکبر نے بھی یہ ذمہ داری زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی. بڑے بڑے حفاظ کرام جمع ہوئے, قرآن مجید کو کتابی شکل میں تیار کیا گیا. صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم مسند خلافت پر فائز ہوئے, ان کے پاس یہ قرآن مجید تھا. فاروق اعظم کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس یہ قرآن مجید تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو پھر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ آپ کے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ ہے, قلمی نسخہ, ہم کو دیو بطور امانت, ہم اس کے اور نسخے تیار کریں گے اور پھر تمہارا جو قرآن ہے ہم آپ کی خدمت میں پھر اس کو لوٹا دیں گے. ام المومنین اس کو منظور فرمایا اور قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کی کتابت کی گئی. قرآن مجید کو تحریری شکل میں اس کو محفوظ کیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنے نسخے تیار کیے؟ ایک روایت کے مطابق 7 نسخوں کو تیار کیا اور 7 الگ الگ علاقوں میں اس کو بھیجا, اس قلمی نسخوں کو رکھا. اور جب قلمی نسخے تیار ہوتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں اس کی تلاوت کی جاتی, صحابہ کرام بغور سماعت فرماتے, پھر منظور فرماتے تو پھر وہ کسی علاقے کے گورنر کے پاس بھیجا جاتا. مکہ, مدینہ, کوفہ, بصرہ, شام, یمن, بحرین, ان 7 علاقوں میں 7 یہ نسخے تھے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک کتابت کیا ہوا قرآن مجید قلمی نسخہ رشیا کے مشہور شہر تاشقند کے میوزیم میں ہے. اور اس کے علاوہ اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نسخے ہیں. محققین یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس میں سے 4 جو قلمی نسخے ہیں وہ محفوظ ہے, بقیہ جو قلمی نسخے ہیں وہ فوٹو کاپی ہے اس کی اور اس کو میوزیم میں یا بڑی بڑی لائبریریوں میں دنیا کے رکھا گیا. اور زیر زبر کی بات ہے, حجاج بن یوسف نے اجمی لوگوں کے لیے جو عرب نہیں ہے, جو غیر عرب ہے, قرآن مجید پڑھنے میں انہیں تکلیف ہوئیں گی, زیر کی جگہ زبر پڑھیں گے, لوگوں کی سہولت کے لیے انہوں نے قرآن مجید میں مکمل زیر زبر لگایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو نسخے ہیں جو ان کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں, ان نسخوں کو لے کر آج کے اس قرآن مجید کو سامنے رکھ کے موازنہ کیا گیا تو ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا, ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا. تو قرآن مجید کی حفاظت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طیبہ سے لے کر آج تک مکمل طریقے سے حفاظت اس کی گئی, اور حفظ کی شکل میں اور پھر تحریری شکل میں 2 طریقوں سے قرآن مجید کی یہ حفاظت کی گئی. اب جو بیوقوف نادان انسان ہے, اس بیوقوف انسان کا ایک یہ اعتراض کہ قرآن مجید میں کچھ تبدیلی کی گئی, تو میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی, آپ کے داماد ہے اور علم کے سمندر ہے, ان کا دور خلافت کا آغاز ہوا. اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیا جاتا, ایک لفظ کم یا اضافہ کیا جاتا تو حضرت علی اسد اللہ رضی اللہ عنہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے اور پھر اپنی طرف سے ایک قلمی نسخہ وہ تیار کر دیتے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. اس طرح کی کوئی روایت کسی کے پاس, چاہے کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں, ان کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کیسے برداشت کر سکتے تھے, جبکہ وہ وقت کے خلیفہ بنے, ان کے ہاتھ میں پورا پاور تھا, وہ بڑے بہادر تھے, علم کے سمندر تھے. تو قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اور جو شخص اعتراض کر رہا ہے, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پہلے کہا تھا, وہ تو آبا تھا براہیم پدر اور پسر آذر ہے. گویا ابراہیم نامی شخص کے پیٹ میں سلمان رشدی اور وسیم رضوی جیسے آذر پیدا ہو گئے. یہ اگر کوئی غیر مسلم ہوتے, کوئی اور ہوتے تو ہم یہ سوچتے کہ ہم اس کا اطمینان بخش جواب دیں گے.
اور قانونی دائرے میں کچھ مناسب کارروائی کریں گے، لیکن یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک کلمہ گو ہے، ایک مسلم نام ہے، مسلم چہرہ سامنے آیا ہے۔ اور مسلمانوں کو تاریخ اسلام میں جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا، جتنا نقصان منافقین سے ہوا، دنیا کی کوئی اور طاقت سے اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا۔ یہ تاریخ ہے۔ میر جعفر از بنگال، میر صادق از دکن، میر جعفر از بنگال، میر صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک وقفے سے اس طرح کے لوگ ہم کو ملتے ہیں۔ ہجرت کا 3واں سال تھا، شوال کی 6 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز پڑھ کے اسلامی لشکر جبل احد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب اسلامی لشکر مدینے سے نکلا تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر مدینہ منورہ سے نکلا، لیکن ایک ایسے وقت جبکہ رات کا آخری حصہ اور صبح کا پہلا حصہ تھا، مسلمان اپنے دشمنوں کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، دشمن مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ ایسے وقت میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا، آپ نے کسی اور کے مشورے پر عمل کیا ہے، ہم کیوں اپنی جانوں کو موت کے منہ میں ڈالیں گے؟ یہ کہہ کر واپس ہوا تو آپ سن کے تعجب کریں گے کہ اس کے ساتھ 300 لوگ واپس ہوئے، 1000 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر۔ اور یہ وہ دور تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، یہ وہ دور تھا جس میں وحی کا سلسلہ جاری تھا، یہ وہ دور تھا جس میں جبرائیل امین اللہ کے حکم سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایسے دور میں 1000 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر، اس میں 300 لوگ یا وہ منافق تھے یا منافقوں کی سازشوں کا شکار ہو چکے تھے۔ اگر یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلتے تو مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پہنچتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسلمان یہ کہتے تھے کہ جنگ بدر میں ہماری تعداد کتنی تھی؟ 313۔ نہت تھے مسلمان، ہتھیار بھی سیدھے نہیں، ہتھیار بھی صحیح طریقے سے ٹھیک طور سے نہیں تھے، لیکن ایک ایمانی جذبہ تھا۔ انہوں نے گڑ گڑا کے اللہ کو پکارا، اللہ سے رقت انگیز دعائیں کی، مناجات کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد فرمایا۔ ابو جہل کو مارنے والے کون تھے معلوم؟ 2 کم عمر نوجوان، بخاری شریف کی حدیث ہے، 2 کم عمر نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ بدر میں کھڑا تھا، میرے پاس 2 انصاری بچے آئے، انہوں نے کہا چچا جان ہم کو بتائیے ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا اگر میں ان کو دکھا دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو معاذ اور موعظ نے کہا ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ بات چیت چل رہی تھی، ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قوم سے الگ ہوا، بتایا دیکھو یہی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے، یہ دونوں کم عمر بچے، کم عمر نوجوان، انصاری نوجوان اس کی طرف دوڑے اور وار پہ وار اس طرح کیا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اتنے بڑے سردار، مکے کے اتنے بڑے سردار کو ختم کرنے والے 2 انصاری نوجوان معاذ اور موعظ ہے۔ تو غرض مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب 300 لوگ یہاں سے میدان احد سے، جبل احد کے دامن سے جب واپس ہو گئے تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح کی بات آئی کہ اس طرح کا نظریہ رکھنے والے، اس طرح کے منافقانہ ذہن رکھنے والے ہماری صفوں میں کتنے ہیں نہیں معلوم۔ تو غرض میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے اس طرح اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے وقفے سے ان کا ظہور ہوتے گیا، یہ لوگ سر اٹھائے، فتنے برپا کرنے کی کوشش کی۔ آج میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کی گئی، ان کا ذکر کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب موت کا احساس ہوا
تو اپنے بچوں کو جمع کر کے، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے سوال کرتے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج اگر ہمیں موت کا احساس ہو جائے تو اپنے بچوں کو جمع کر کے ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ میری زمین ہے، فلاں جگہ میرا مکان ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، تم سنبھال کے تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا، تم ایسا کرنا ویسا کرنا، یعنی دنیا کی ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی۔ لیکن اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی دنیا سے بڑھ کر آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کی دینداری کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے سوال کیا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا جو آپ کا رب ہے، آپ کے آبا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، جو اکیلا یکتا معبود ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو غرض ہمیں اپنے اولاد کی دینداری کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ بیوقوف یا قرآن مجید کو نہیں سمجھا، یا سمجھا تو غلط طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور پھر قرآن مجید یہ اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لیا ہے۔ زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں، آسمان پھٹ سکتا ہے، ستارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن قرآن مجید میں سے کوئی ایک لفظ کم کیا جائے یہ ناممکن ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص قرار دیا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اٹک کے تکلیف کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر و ثواب، دوہرا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک اجر و ثواب قرآن مجید کی تلاوت پہ، دوسرا اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا وہ جو کوشش کر رہا ہے، پڑھنے نہیں آتا، اس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ کسی اور میڈیم سے، انگلش میڈیم سے ہے، کوئی اور میڈیم سے پڑھ نہیں سک رہا، لیکن اس کے باوجود بھی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو دوگنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر قرآن مجید کا صحیح طریقے سے اسے علم ہے، اس کے معنی مطالب کو اچھی طرح جانتا ہے، جان بوجھ کر اگر زیر کی جگہ زبر کی جگہ زیر اگر وہ پڑھ رہا ہے تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ نہیں جانتا، لیکن ایک کوشش کر رہا ہے، ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے، کچھ سیکھیں گے، پڑھیں گے، اجر و ثواب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے، تو پھر اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو چیزیں سفارش کریں گے بندے کے حق میں، ایک روزہ اور دوسرا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو بندے کے حق میں قبول فرمائیں گا۔ اور پھر طبرانی شریف کی یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن کے ماں باپ کو دو قیمتی لباس عطا کیے جائیں گے، یہ اتنے زیادہ قیمتی ہوئیں گے کہ دنیا و ما فیہا کی جو دولت ہے اس کے سامنے ہیچ بالکل معمولی ہوئیں گی۔ وہ پوچھیں گا یہ قیمتی لباس مجھے کس بدلے میں دیے جا رہے ہیں، عطا کیے جا رہے ہیں، میں نے ایسا کیا کام کیا؟ وہ بہت خوش ہو جائیں گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو جو پڑھنا سکھایا قرآن مجید، اس کے بدلے تمہیں انعام کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ اور صاحب قرآن یعنی قرآن مجید کا حافظ یا پھر قرآن مجید کا جو قاری ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہی کا پروانہ دیا جائے گا، اس کے بائیں ہاتھ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا پروانہ دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم جس طرح ٹہر ٹہر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اسی طریقے سے ٹہر ٹہر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ایک درجہ چڑھتے جاؤ، ایک ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ، جنت میں داخلہ یہی بہت بڑی فوز و فلاح ہے،
یہی بہت بڑی کامیابی و کامرانی ہے، لیکن جنت میں بہت سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات ہوں گے، اور قرآن مجید کے قاری سے، قرآن مجید کے حافظ سے یہ کہا جائے گا کہ قرآن مجید ٹہر ٹہر کے پڑھتے جاؤ اور ایک ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ، اور جہاں پر اس کی تلاوت ختم ہوئیں گی اور وہاں پر اعلان کر دیا جائے گا یہاں پر تمہارے ٹہرنے کا یہ مقام ہے۔ تو غرض اتنی بڑی فضیلت قرآن مجید کی ہے۔ تو غرض میرا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں نے قرآن مجید کی فضیلت، اس کی حفاظت اور پھر اس پہ اجر و ثواب کے بارے میں مختصراً لب کشائی کی کوشش کیا ہے۔ اسی پر بس کرتا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جب تک رکھے اللہ اسلام پر رکھے، ایمان و استقامت کے ساتھ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور موت سے پہلے اے اللہ سچی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين ثم آمين يا رب العالمين، يا رب العرش العظيم، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على نبينا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔